سر ڈالر سستا ہو گیا ہے، پیٹرول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50 روپے تقریباً وہ سستا ہو جائے گا جیسے ہی رشین آئل آتا ہے، لیکن مصدق صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی کنفیوژن ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے ریلیف آنے والا ہے عوام کی طرف؟ یہ کوشش تو کریں گے، دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ۔ جی 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 جی، تو یہ ابھی بجٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف بھی نہیں جا رہی ہے؟ بجٹ میں ریلیف ملے گا، اور بجٹ کے بعد جو سختی آئے گی وہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ بالکل Absolutely۔ سر، یہ جو آنے والا بجٹ ہے کیا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ چیلنج ہے، اور اس کو بہت محنت سے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کی پلاننگ تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ بجٹ آ جائے گا اور اس کے بعد جو پھر وقت ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا کہ معاملات کس حد تک اور معاشی طور پر ہمارے خراب ہوتے ہیں، اچھا، کیونکہ پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ جو ہم نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے، اگر ہم وہ پورا ٹیکس کولیکٹ نہیں کریں گے تو ریاستی امور کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف والے سے تو آپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اور اگر پیسہ آئے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو سوال ہے۔ اور پاکستان میں یہ بھی طے ہے کہ ہم نے پیسہ نہیں دینا، ہم نے کھربہ روپیہ کمانا ہے، لیکن بطور پاکستانی اور بطور تاجر کے ہم نے وہ فرض ادا نہیں کرنا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک مشکل ہے ہمیں، اور اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو حل کیسے کیا جائے، بیکاز بغیر پیسے کی ریاست کیسے چل سکتی؟ میں اگر میرے گھر کے اندر تنخواہ وقت میں نہ ملے اور میں لوگوں سے ادھار لے کے گزارا کرتا رہوں تو مجھے ادھار واپس تو کرنا ہی نہیں کرنا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ڈالر جو ہے وہ 12 روپے سستا ہو گیا ہے، تو کیا یہ مصنوعی طریقے سے ممکن ہو پایا ہے؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے اوپر یہ لین دین کر رہے تھے اس کی نوعیت کو روک دیا گیا۔ اب کہا گیا کہ جو آپ یہ کارڈ کے ذریعے جو پیمنٹس کرتے ہیں یہ کریں گے، یہ تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوگی۔ یہ اوپن منڈی میں سے لے کے چیزوں کو کرنا کو پر ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس کو چینلائز تھوڑا سا کیا گیا۔ دیکھیں، پاؤنڈ جو ہے 382 اور 340 کے درمیان ہے، 40 روپے فی پاؤنڈ کا فرق ہے، 40 روپے فی پاؤنڈ۔ یہ 40 روپے فی پاؤنڈ کون کما رہا ہے؟ جو ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے، جو سسٹم میں سے باہر بیٹھ کے پرائیویٹلی اپنا پیسوں کی لین دین کر رہا ہے، یا پیسوں کو ٹرانسفر کر رہا ہے، غیر ملکی کرنسی میں نوٹوں کو لے رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں نا۔ مطلب ان کو اگر آپ تھوڑا سا قابو کیا تو آپ نے دیکھا کل ڈالر نیچے آیا ہے۔ اچھا افتخار صاحب، یہ ایک بیان آیا وزیر داخلہ کا کہ اگر عمران صاحب جو ہے مذاکرات چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کو کال کریں۔ ابھی بھی لگتا ہے آپ کو کہ ڈائیلاگ کے جو رستے ہیں وہ کھلے، مذاکرات ابھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈائیلاگ کے رستے تو 1977 میں بھی کھلے تھے، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ۔ اور جب یہ نسیم ولی خان اور احمد شاہ خان مخالفت کر رہے تھے ڈائیلاگ کی، تو ایک ٹیم نوازان نصرت خان کے ساتھ مل کے ڈائیلاگ میں جاری تھی، بٹ دے ور ٹو لیٹ۔ ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے، ڈائیلاگ کے بغیر تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ دنیا کی جو دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، فائنلی وہ بیٹھ کے انہوں نے ٹیبل پہ طے کیا کہ بھائی کس کا کیا نقصان ہوا اور کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ ڈائیلاگ از ویری امپورٹنٹ، بٹ کوشچن یہاں پہ ایک خوفناک جو پیدا ہوا ہے، ان کا موقع ہے کہ ڈائیلاگ کس سے کیا جائے؟ پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کا جو رویہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت ایسا بڑا سوال ہے جس کا ابھی جواب ڈھونڈا جائے گا جب ان معاملات کی تفتیش مکمل ہو جائے گی، مقدمات اپنے فائنل شکل لے لیں گی، پھر پتہ لگے گا کہ کیا ان کا جو عمل تھا وہ سیاسی نوعیت کا تھا یا غیر سیاسی نوعیت کا تھا۔ تو پھر میرا خیال ہے ڈائیلاگ کے لیے زیادہ رستہ بنے گا۔ بالکل سر، سیاست میں گرفتاریاں جاری ہیں اور جوڑ توڑ بھی ہو رہے ہیں، حکومت میں بھی کافی چینجز آ رہی ہیں، آخر کس کا پلڑا بھاری رہے گا آخر میں؟ پر ہم عوام کا پلڑا تو بھاری نہیں رہے گا، ہمیں تو اسی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ہم کر رہے ہیں۔ جہاں تک گرفتاریوں کے تعلق ہے جی، گرفتاریاں تو ہوتی ہیں۔ میں خود ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، اور میں خود بھی گرفتار ہوتا رہا ہوں، اور ہر ہفتے میں اور جہانگیر بدر وغیرہ گرفتار ہو کے تھانہ سیون لائن کے اندر موجود ہوتے تھے۔ بعد میں ہمیں آرمی کورٹ نے سزائیں بھی دی، مجھے بھی دی، جہانگیر بدر کو بھی دی، تنویر باز تابش کو بھی دی، مختار رانا صاحب کو بھی دی۔ میری لمبی سٹوری ہے۔ یہ پالیٹکس میں تو ہوتا ہے، اس پہ پھر یہ مجنوؤں کی طرح پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ پالیٹکس میں تو بڑا بلنٹلی آدمی کو سامنے آنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ماریں کھائی ہیں، ہمیں لٹکایا گیا ہے قلعوں میں،
बोरी पहना के वो जो पंखे वाला हैंगर होता है उसके साथ, तो ये तो सब कुछ चलता है। इस पे शोर मचाना, इस पे रोना धोना कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात है कि इंसाफ होना चाहिए और उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इसमें मुलव्वस है। मैं आज भी कहता हूँ, कल मैंने एक वीडियो देखी है, एक कोई वकील है बड़े इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट में, तो वो हाथ जोड़ के मीडिया के सामने अपील कर रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ पे था, उसके हाथ में झंडा भी था और वो गलबन नारे भी लगा रहा था, लेकिन उसने वायलेंस नहीं किया और उसको अब सजा के लिए ले जाया जा रहा है। तो रियासत से मेरा ये भी गुजारिश है कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। जो लोग रियली इसमें मुलव्वस हैं और जियो फेंसिंग और वहाँ के जो हकाइक हैं और जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हैं, उसमें जो लोग बिल्कुल बिल्कुल जो जिम्मेदार आते हैं, आप उन्हीं पे मुकदमा चलाएं। और जो ऐसे शौकिया तौर पे चल पड़ते हैं, मसलन मैं अपना आपको एग्जांपल दूं, हमने जुलूस निकाला, माशाल्लाह लगा हुआ था, माशाल्लाह वालों को बहुत बुरा लगा कि ये जुलूस कैसे निकला। मेरे कॉलेज से जो गिरफ्तारियां हुई 25 के करीब हुई और उन्होंने ऑप्शन भी दी माशाल्लाह वालों ने कि आप माफ़ी मांग लें। और जब हम लाहौर की कैंप जेल में थे तो मैंने उन लड़कों को बहुत समझाया कि भाई तुम्हारा कोई सियासी रुझान नहीं है, तुम तो हमारी खातिर जेल में आए, तो प्लीज़ आप कल जब पेशी होगी तो आप अपॉलॉजी कर लीजिएगा, क्योंकि यू आर नॉट ए पॉलिटिकल वर्कर, ना आपकी कोई सियासी सोच है। तो बड़े मजे की बात है कि उनमें से काफी सारों ने मांग ली, एक आदमी फिर नहीं मांग के आया और वापस आ गया। तो फिर नतीजा है कि उस आदमी को हमारे साथ सिब्बी जेल भी भुगतनी पड़ी। तो जो लोगों ने नहीं कुछ किया, मैं समझता हूँ कि रियासत का कल्ब इतना वसी होना चाहिए और तफ्तीशी अफसरान का कल्ब इतना वसी होना चाहिए कि जो लोग ऐसे ही शौकिया तौर पर शामिल हुए थे उनको माफ़ कर दे, और जो लोग जियो फेंसिंग में और अपने अमल से और वहाँ के हकाइक से और उनके खिलाफ एविडेंस वहीं से जनरेट हो रही है, अगर उस पर वो पूरा उतरते हैं तो ज़रूर उनको सजा दे, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स टू अटैक दी आर्मी इंस्टॉलेशन।